اللہ کا شکر ہے شاہد بھائی، آپ تو خود بھی کورونا کے شکار ہوئے تھے، شکر الحمدللہ اللہ نے آپ کو صحت دی، اور اس بیماری کی سنگینی سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ لوگ کیوں جلسے کرنے پہ مصر ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ حکومت لاک ڈاؤن اور اس طرح کے اقدامات میں سنجیدہ نہیں ہے، تو یہ ایک لحاظ سے پی ڈی ایم کی قیادت خود اپنے ورکرز کے جانوں سے نہیں کھیل رہی؟ دیکھیں، جانوں سے کھیلنے والی بات نہیں ہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو پورا پاکستان اس وقت کر رہا ہے۔ بازار بھی کھلے ہوئے ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، بسیں بھری ہوئی ہیں، تو جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جلسے حکومت کے وزراء خود کرتے رہے ہیں، دوسری جماعتیں کرتی رہی ہیں، تو پی ڈی ایم بھی جو اس میں حفاظتی تدبیر ہے وہ ہم کریں گے، وہاں پر سپرے بھی لگائیں گے، وہاں پر ماسک بھی ہوں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ ماسک پہنیں، یہی کر سکتا ہے کیونکہ یہی حکومت کی پالیسی ہے اس وقت۔ آپ لاہور کے بازار میں جائیں، یہاں تو میرے خیال ہے 5% لوگوں نے بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے۔ لیکن اس حکومت کے بارے میں تو آپ لوگوں کی بھی یہ رائے ہے یا یہ الزام ہے کہ اس کو عوام کے جان و مال کی فکر نہیں ہے۔ کوئی امریکہ سے مختصر دورے پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی برطانیہ سے آیا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ تو اس ملک پہ رہنے والے ہیں، تو آگے بھی اس ملک میں رہنا ہے، تو آپ لوگوں کو تو سینسٹیو ہونا چاہیے نا عوام کی جان و مال سے متعلق۔ نہیں، ہم سینسٹیو ہیں، اور ہم اس کا موجودہ جو طریقہ ہے کرونا کا مقابلہ کرنے کا وہ زیادہ ٹیسٹنگ میں ہے۔ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پہلے آزمایا گیا، ہمارے ملک تو خیر لاک ڈاؤن زیادہ ہوا نہیں، وہ کچھ شعبوں پر ہی ہوا، لیکن آج جو طریقہ کار پوری دنیا اپنا رہی ہے وہ زیادہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ تاکہ جو لوگ کرونا سے افیکٹڈ ہیں ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ ہماری ٹیسٹنگ آج بھی 35,000 سے کم ہے۔ یہ سب سے تشویشناک بات ہے کہ آج ہماری ٹیسٹنگ 1 سے 2 لاکھ تک ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے۔ جب وہ آپ کریں گے تو آپ اس کو آئسولیٹ کر لیں گے، اور اس کے باوجود حکومت تو اتنی پالیسی نہیں بنا سکی کہ عوام کو یہ کہے یا اس کی انفورسمنٹ کرے کہ ماسک پہنا جائے۔ آج سب سے جو ضروری کام ہے وہ بھی نہیں ہو سکا، تو پھر یہ جلسوں کی بات کرنا کہ جلسے سے کرونا پھیلے گا، وہ بات درست نہیں ہے۔ جس شہر میں آخری جلسہ ہوا اس میں اس وقت سب سے کم انفیکشن ریٹ ہے ملتان کے اندر، کل 2% تھا۔ تو یہ معاملہ جلسوں سے نہیں پھیلتا۔ اس وقت لاہور میں میرا خیال ہے 5 لاکھ لوگ روز سفر کر رہے ہیں، جو میٹرو بس یہاں پر ہے اور جو اورنج لائن ہے۔ اگر بقول آپ کے کرونا جلسوں سے نہیں پھیلتا تو حکومتیں بھی تو جلسوں سے نہیں جاتی، تو ایک جلسہ ہے اگر آپ یا 1 مہینے کی تاخیر سے کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، دیکھیں، حکومت جلسوں سے ہی جاتی ہے۔ جلسے سے عوام کا جو رائے کا اظہار ہوتا ہے اس کا ایک موقع ہوتا ہے، لوگ اپنے تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، یہی جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو اگر آپ باقی جو زندگی کے معاملات ہیں جتنے وہ ضروری ہیں، اتنا ہی اظہار حق کا جو طریقہ ہے، اظہار رائے کا جو طریقہ ہے، جو عوام کا حق ہے، آئینی حق ہے، وہ اتنا ہی ضروری ہے۔ اچھا، تو ایک اس سے آسان طریقہ جس میں عوام کے جان و مال کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس سے شاید حکومت کئی گنا زیادہ یہ پورا نظام ہل جائے گا، آپ اس آپشن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ نہیں، وہ کون سا آپشن ہے آپ بتا دیں۔ وہ یہ کہ آپ اور پیپلز پارٹی والے سب مل کے اسمبلیوں سے استعفے دے دیں۔ جی، وہ آپشن موجود ہے۔ یہ 8 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے اسلام آباد میں، اور اس میں یہ تمام آپشن ڈسکس ہوں گے۔ ہم نے یہ آپ کے سامنے پورا پلان رکھا تھا کہ اکتوبر سے لے کر دسمبر 13 تک جلسے ہوں گے، اس کے بعد احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، استعفے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب آپشن آج بھی موجود ہیں، اس پر ڈسکشن ہوگی منگل والے دن، اور مجھے امید ہے کہ جو فیصلہ ہوگا اس کا اعلان
13 کے جلسے میں کر دیا جائے گا. یہ سب آپشن موجود ہیں, استعفے بھی موجود ہیں. اچھا ظاہر ہے ادھر تو کلیکٹیولی فیصلہ ہوگا اور تمام جماعتیں مل کے پھر جن چیزوں پہ اتفاق کریں گے وہی پی ڈی ایم کا موقف بنے گا, لیکن مسلم لیگ نون کا وہاں پہ ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت استعفوں کا آپشن آزمانا چاہتی ہے اور اس کے لیے تیار ہے اپنی طرف سے؟ جی بالکل ہم تیار ہیں, لیکن اس کا فیصلہ یا اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ ہی کرے گی, اور یہ 8 کے اجلاس میں یہ بات ہوگی. بالکل یہ آپشن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے جس کو ہمیں استعمال کرنے کا مناسب موقع پر اس کا استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ جو حکومت آج ہے یہ تو پاکستان کے لیے ہر قسم کی مشکل پیدا کر رہی ہے. تو جتنا عرصہ رہے گی مشکلات اور پیدا ہوں گی, اور نظام کی تبدیلی جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے. یعنی پی ڈی ایم کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی جماعتوں کو بھی اس پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ استعفے دے دے؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کر سکتا, یہ تو پارٹی قیادت ہی اس میٹنگ میں کرے گی, لیکن یہ آپشن پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی ہے, اور اس کو ڈسکس کیا جائے گا 8 تاریخ کے اجلاس میں. نہیں تو آپ سے بڑی قیادت اور کون ہے؟ نواز شریف صاحب تو ظاہری بات ہے کہ لندن میں ہیں, شہباز شریف صاحب ادھر ہے, آپ ہی سینئر نائب صدر ہیں, تو یہاں پہ بھی نمبر 2 پوزیشن آپ کی ہیں, اور پی ڈی ایم کے بھی آپ جنرل سیکرٹری ہیں, تو آپ سے بڑی قیادت تو کوئی ہے نہیں, تو آپ کا کیا ڈیمانڈ ہوگا؟ شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں, لیکن وہ جیل میں ہے نا. نواز شریف صاحب پارٹی کے روئے روائیں جیل سے, ان سے رابطہ ہو جاتا ہے, بات چیت ہو جاتی ہے, ان سے مشورہ لیا جاتا ہے, اور نواز شریف صاحب لندن میں ہیں, وہ ویڈیو کانفرنس پہ اویلیبل ہوتے ہیں, تو یہ مشاورت سے بات ہوتی ہے, یہ ایک شخص فیصلہ نہیں کرتا, اور نہ ہی میں یہ ذمہ داری رکھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے آپ کو دے سکوں. آپ لوگوں کی کیا, آپ کی اپنی کیا خواہش ہے؟ لانگ مارچ پہلے ہو اسلام آباد کی طرف یا کہ استعفے پہلے ہوں؟ دیکھیں, استعفے تو ایک حتمی آخری فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, وہ تو جب آپ نے سب آپشن اپنا لیتے ہیں اس کے بعد استعفے کا آپشن استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو باقی رائے ہیں ہماری بھی اور دوسری جماعتوں کی, میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھ لینا چاہیے, ان پر ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے یہ استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے. تو جلسوں کا سلسلہ تو اب عنقریب ختم ہو جائے گا, تو لانگ مارچ کس مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے؟ جنوری میں, فروری میں؟ اس سے پہلے دیکھیں احتجاج کے اور طریقے بھی ہیں, آپ سٹرائک بھی کر سکتے ہیں, آپ شٹر ڈاؤن کی کال بھی دے سکتے ہیں, پہیہ جام کی بات بھی کر سکتے ہیں, دیگر طریقے سے احتجاج ہو سکتا ہے. اس کے بعد لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے, استعفوں کا آپشن بھی ہے. 27 تاریخ کو پیپلز پارٹی نے بھی اپنا جلسہ رکھا ہوا ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کی برسی ہے, تو وہ جلسہ بھی وہ شاید اس میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ایک موقع ہے. لیکن احتجاج کے طریقے دوسرے بھی ہیں جن کو ایگزامن کیا جائے گا 8 تاریخ کی میٹنگ میں. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے پہیے کو پیپلز پارٹی نے جام کیا ہوا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نہ سندھ حکومت چھوڑنا چاہتی ہے, نہ وہ اسمبلی سے استعفیٰ دینا چاہتی ہے, اور نہ بیانیے کے لحاظ سے اس ایکسٹریم پہ جانا چاہتی ہے جس ایکسٹریم پہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جاتی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ ہے, پہلے دن سے ہے اور آج بھی ہے. اس کے اظہار کے طریقے میں شاید فرق ہو, لیکن ان کو بیانی سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, اور میرا خیال ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ایک پرانی سیاسی جماعت ہے جس نے ماضی میں بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ استعفے دینا یا حکومت چھوڑنا کوئی مشکل کام ہے ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے, پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے لیے. آپ پر امید ہے کہ اگر کلیکٹیو ڈیسیجن ہو تو مسلم پیپلز پارٹی بھی تیار ہو جائے گی استعفوں کے آپشن کے لیے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک پیپلز پارٹی کا رویہ رہا ہے وہ بالکل پی ڈی ایم
کہ ہر معاملے سے اتفاق کرتے ہیں، ہر فیصلہ کنسنسس سے ہوتا ہے اور اس کی پاسداری کی جاتی ہے. تو اگر استعفوں کا آپشن آتا ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی بھی اس آپشن کے ساتھ چلے گی. اچھا، خود مسلم لیگ نون کے اندر یکسوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے متعلق؟ جی، مسلم لیگ نون کے اندر ہے، ٹاک شوز میں نہیں ہے. آپ حضرات یہ سوال کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ یقین کر لیں. اتنی یکسوئی میں نے کم از کم کبھی سیاسی زندگی میں اپنی جماعت میں نہیں دیکھی. نہیں، ہم نے تو سنا ہے کہ جلسے میں جب نواز شریف صاحب نے نام لیے تو بلاول صاحب کو تو دھچکا کچھ 15-20 دن بعد لگا، لیکن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگوں کو اسی وقت بہت بڑا دھچکا لگا تھا. نہیں، دھچکا کوئی نہیں تھا گجرانوالہ کے جلسے میں. یقیناً وہ جو میاں صاحب نے بات کی وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد بات تھی. جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو بیان کیا اور اس معاملے کو وہ اب بیان کر دیا گیا ہے، حقیقت بتا دی گئی ہے، اب وہاں سے آگے چلنا ہے.